بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو گیا ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو شخص نیکی کرتا ہے دل کی خوشی سے، اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام انجام دیتا ہے، فهو خیر له، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم نیکی میں سے یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم اسے جانتے ہو، عقل سمجھ سکتے ہو، علم رکھتے ہو، جانتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کو بتا رہے ہیں، دوسری بات اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد کیا وہ بتا رہے ہیں۔ روزے کی فرضیت، جیسا روزہ اس امت پر روزہ اللہ فرض کیا، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہاں ایک بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے ہجرت کر کے، تو وہاں جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کا لوگوں کو حکم دیے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے چاند کے حساب سے، 13، 14، 15۔ اس میں اگر روزے رکھیں گے تو اس سے آدمی کو بہت ساری چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نفل روزے ہیں لیکن اس کے ثواب وغیرہ بہت زیادہ ہے، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ہر مہینے کے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ روزہ رکھیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے جو رکھتا ہے وہ اسے پائے گا۔ اب ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو، یا دوسرے عاشوری کا روزہ ہو، یا عرفے کا روزہ ہو، یا شب برات کے بعد کے دن کا روزہ ہو، یہ سب روزے بھی نفل ہے، سو فرض نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے، بھلا کیا وہ نفل روزے کا اہتمام کریں گے؟ تو فرائض کا درجہ پہلے ہے، ان کا اہتمام نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں سے، تو پہلے درجہ فرائض کو دینا، فرائض کو رکھو، فرائض کو پہلے اس کا اہتمام کرو پہلے، بعد میں پھر وہ کر رہی وہ ہو رہا پکا اہتمام سے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہو رہا، تو پھر اس کے بعد نوافل کا سوچنا۔ فرائض کی انجام نہیں دے رہی بولے تو پھر نوافل کا سوچنا نہیں چاہیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے وہ فرائض کا سوال کریں گے، فرائض پورے ہوتے ہوئے پھر نوافل کا اہتمام وغیرہ ہو رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نوافل کے اہتمام سے اس کی فرائض کے درجہ کوتاہی ہو گئی، وہ کوتاہی اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے پورا کر دیں گے۔ فرائض ہی نہ ہو تو پھر کیا بات ہے؟ تو اس لیے فرائض کا اہتمام۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا حکم دیا، تو جب بعد میں اب یہ آیت نازل ہو گئی روزوں کی فرضیت کی، رمضان کے روزوں کی فرضیت کی جب آیت نازل ہو گئی، تو پھر وہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کا جو حکم دیے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت اور وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وہ نہیں رہا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ تو اس میں ایک بات تو روزوں کی فرضیت کی، اور وہ بھی رمضان کے روزے فرض، اس کا حکم ہے۔ دوسری بات، روزے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روزے کا مقصد آدمی کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ جانا۔ اب تقویٰ پرہیزگاری کا مطلب بھی ہمیں اپنے ذہن سے بنا نہیں سکتے۔
تقویٰ کا تو زیادہ نمازیں پڑھنا، رات بھر نماز پہ رہنا، رات بھر تہجد میں رہنا، رات بھر تلاوت میں رہنا، رات بھر ذکر میں رہنا، یہ تقویٰ نہیں. تقویٰ ہے ہی ہے، لیکن بات کیا کر سکتے. اصل تقویٰ کیا ہے؟ اصل تقویٰ کیا کہ اللہ جن کاموں کو حلال کیا اختیار کرو، اللہ جن کاموں کو حرام کیا اسے چھوڑ دو. یہ اصل تقویٰ. گناہوں سے بچنا اصل تقویٰ. نیکی کرنا بھی تو تقویٰ نہیں، گناہوں سے بچنا اصل تقویٰ. تو بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھ لیتے اور نمازوں کی بھی آ جاتے رمضان کے اندر، لیکن ساتھ میں گناہ نہیں چھوڑتے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے آدم کے بچے ایسے ہوں گے کہ وہ لوگ دن میں روزہ رکھیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، اب ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور بہت سارے لوگ رات میں قیام کریں گے، رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، ان کو سوائے رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا. سوائے جاگنے کے رات میں کچھ حاصل نہیں ہوا. کیا ایسا بول رہی بولے تو ویسا ہے. اب دن کے اندر بھوکا پیاسا رہا آدمی، صرف اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا اللہ کو یہ پسند نہیں. بھوک کی پیاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے انسان کو اسباق سمجھا رہی، بہت سارے اللہ تعالیٰ اسے پیغامات میسیجز دے رہی. وہ اصل سبق لینا سوچیں. خالی بھوک کے پیاسے پہ تو بہت سارے غیر مسلم لوگ ابھی بھی روزہ رکھیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے. کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اندر کے نفس اور اندر کی روحانیت کے اندر جو گندگی لگی ہوئی ہے اللہ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں. غیبت اور چغلی وغیرہ ہوتے ہیں یہ گناہ، تو ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو پاک کرنا چاہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہنم میں لوگ زیادہ تر جانے کا سبب کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ جہنم میں کیا واسطے جائیں گے، وجہ کیا ہوگی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی. ایک تو الفم والفرج، ایک تو انسان کا منہ، دوسرا انسان کی شرمگاہ. ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان زیادہ تر جہنم میں جائیں گے. اب روزے کے اندر یہ دو چیزوں پر اسٹاپ پڑ جانے کا، روک تھام ان کے دونوں پر چھوڑنے کا. اب روزہ ہے تو کیا کرتے؟ منہ کا کام نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے جن دو چیزوں کے ذریعے سے انسان زیادہ جہنم میں جاتے ہیں، ان دو چیزوں پر اللہ نے روک تھام لگا دیا. حلال چیزوں سے اللہ روک تھام لگا دی. حلال چیزوں سے کھانا کون سا حرام ہے، پانی کون سا حرام ہے، دودھ کون سا حرام ہے، شہد کون سا حرام ہے، کھجور کون سا حرام ہے، انار کون سا حرام ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ سب انار کھجور وغیرہ یہ سب جنتی میوے، اللہ پھر بھی ان کو حلال چیزوں کو جنتی میووں کو کھانے سے اللہ تعالیٰ منع کرا. بولے تو اب حرام چیزوں سے بچنا نہیں بچنا. جب حلال چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو پھر حرام چیز کا آدمی استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ اب حرام چیز روزے کے اندر کیسا آدمی استعمال کرتا؟ غیبت کرنا کون سا حلال ہے؟ ایک انسان کی عزت کو برباد کر دینا یہ تو حرام ہے. جتنی حرام چیزیں ہیں ان تمام حرام چیزوں میں سے سب سے بڑی حرام چیز ایک انسان کی، ایک مسلمان کی عزت کی آبرو ریزی کر دینا، اس کی عزت کو پامال کر دینا، اس کی عزت کو برباد کر دینا، یہ بڑی بے عزتی ہے. تو اس لیے اب غیبت کرنا کیا ہے؟ وہی ہے کسی انسان کسی مسلمان کی عزت کو ملیا میٹ کر دینا، ختم کر دینا، لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دینا. تو یہ سب چیزیں غیبت کے اندر آ جاتی ہیں. غیبت بہت بڑا گناہ، بہت سخت گناہ، حرام ہے حرام ہے حرام ہے. تو اس لیے اس سے بچ کر رہنا. بہت سارے آداب روزے کے، ان تمام روزوں کے آداب کو پاس لحاظ خیال کر کو روزہ رکھے تو روزہ ہونے کا، ورنہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے بولے نہیں بہت سارے لوگ بھوکے پیاسے رہیں گے، سوائے ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ حاصل ہوگا پھر ہمارے کو، خالی سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی ہم کو نہیں ملے گا. تو روزے کا ثواب پورا ملنا پڑتا، تو پھر ہمیں وہ حساب سے اس کے آداب کیا، اس کی تقاضے کیا، اس کو پورا کرنا پڑتا. تو صرف بھوکا پیاسا رہنا مراد نہیں ہے. آدمی کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ جانا چاہیے. وہ کیسا آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے بھی آداب خیال کیا، اس کا کتنے تقاضے اس کے، کتنے آداب اس کے، وہ سب چیز سیکھیں گے تو پھر اس بعد میں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ آدمی کے اندر تقویٰ آ رہا ہے. تقوی سے مراد صرف نیکی کے کام کرنا نہیں. آج ہمارا حال بڑا عجیب ہے. اگر کسی آدمی کو نیک بننے کا شوق آ گیا، نیکی کے کاموں پر کر لیتا، لیکن نیکی کے کام کرتا ہوا حرام کو نہیں چھوڑتا. سمجھ میں آنی؟ بہت اچھی بہت بڑی پوائنٹ کی بات یہ ہے. اگر کسی آدمی کو نیک بننے کا شوق آ گیا، ولی بننے کا شوق آ گیا، نمازوں کو ہو جاتا، اچھی بات ہے، سلام ہے اسے، سلام 2 ہاتھوں سے سلام ہے اسے، نمازوں کو ہو جاتا، جمعے کو ہو جاتا، عید کو ہو جاتا، سلام ہے اسے 2 ہاتھوں سے.
لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، حرام نہیں چھوڑتا، ناجائز نہیں چھوڑتا، بدعات نہیں چھوڑتا، رسومات نہیں چھوڑتا، خرافات نہیں چھوڑتا. اصل چیز تو اسے چھوڑنا تھا، اسے نہیں چھوڑتا، یہ کرتا رہتا. تو پھر اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اسے چھوڑنے سے ہوگا. اس کا فائدہ اسے چھوڑو بول کو پیغام ہے سو. اب اسے نہیں چھوڑتا بولے تو اسے اختیار کرتا رہتا، چھوڑتا نہیں بولے تو پھر روزے کا اصل مقصد اسے حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر کی حیوانیت کو مارتے ہیں. وہ ماننے کا ذریعہ ہے، وہ انسان کے قوت شہوانیہ کو، غلط جذبات کو مٹانے کا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے. اگر اس پر عمل کریں گے تو غلط خیالات اس سے ختم ہوں گے. تو تقوی کا، روزے کا مقصد کیا؟ تقوی حاصل ہونا. تقوی کسے بولتے ہیں؟ تو گناہوں سے بچنا، یہ اصل تقوی. نیکی کے کام کرنا یہ اصل تقوی نہیں. اصل تقوی تو گناہوں سے بچنا، یہ نیکی کے کام کرنا یہ تقوی ہے، لیکن اصل تقوی تو وہ ہے گناہوں سے بچنا. تو اسی لیے تقوی کو سمجھانے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابی بتاؤ کہ تقوی کسے بولتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے قرآن کے ماہر تھے. تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر، کبھی تم کانٹے دار جھاڑیوں کی طرف سے گزرے ہو؟ اس طرف بھی کانٹی کے درخت ہے، اس طرف بھی کانٹی کے درخت ہے، تو ایسا دو طرف کانٹی کے درخت ہیں، تو تم بیچ سے گزرے ہو کبھی؟ تو انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا بتانا چاہتے ہو اس سے تم؟ تو اگر تمہیں ایسا دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو تو تم اس وقت گزرو گے بیچ سے، تو اس وقت تم کیسا گزرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سنبھال کر چلوں گا، اپنے جبے کو، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر پکڑ کر چلوں گا، تاکہ میرا جبہ، میرا قبا، میرا کپڑا کانٹوں سے نہ لگ جائے. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ عمر، یہی تقوی ہے. دنیا سے جیسا کانٹے دار درختوں سے جب تم گزرو گے بیچ سے، تو اپنے دامن کو بچا کر گزرو گے، نکلو گے، گزرنے کی کوشش کرو گے بچا کر اپنے دامن کو. تو دنیا سے اور دنیا کی گندگی سے، دنیا کی حرام چیزوں سے اپنے زندگی کے دامن کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو بچا کر گزرو گے، تو یہی تقوی ہے. سمجھ میں کی بات؟ تو اس لیے زیادہ توجہ حرام اور ناجائز چیزوں کو چھوڑنے پر توجہ ہو زیادہ. روزے کا مقصد تو تقوی. ایام معدودات. اچھا، اب روزے کو تو اللہ فرض کر دیا، اب روزے کا مقصد اللہ بتا دیا. اب روزے کتنے دن رکھنا اللہ وہ بتاتے ہیں. تیسری بات یہ، ایک بات تو روزے کی فرضیت، دوسرا روزے کا مقصد، تیسرا روزے کتنے دن، گنے چند دن کتنے چنے دن کتنے دن ہیں وہ. اب دیکھو یہاں بھی سمجھنے کی بات، میں ہمیشہ بولتا نہیں صرف قرآن کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے یا صرف ایک چیز کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے بات سمجھ میں نہیں آتی. میں ہمیشہ بولتا نہیں قرآن سے صرف بات پوری نہیں ہوتی. آپ نماز ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے، نماز ثابت نہیں کر سکتے. آپ نماز پڑھو بول کر ہے، کیسا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے. پورے 30 پارے میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی صد تک نماز کیسا پڑھنا، رکعت کیسا بننا، ثنا کب پڑھنا، یہ قرآن میں نہیں ہے. نماز پڑھو اتنا تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز کیسا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے. وہ کس میں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. تو اس لیے دونوں چیزیں ہونا ہمارے پاس، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا فرمان حدیث ہو. تو پھر حضرت پیران پیر محبوب سبحانی فرماتے ہیں، اصل میں حضرت پیران پیر کا یہ جملہ حدیث کا ترجمہ ہے. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ جس قوم کے ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہو اور ان کے دوسرے ہاتھ کے اندر سنت ہو، مطلب حدیث ہو، سنت ہو، تو وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اصل میں یہ حدیث کا ترجمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. یہ حدیث کا ترجمہ حضرت محبوب سبحانی کا جملہ. تو ہمارے بزرگوں کی باتیں ایسا حدیث کا ترجمہ ہوتی ہیں، ان کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں معمولی نہیں تھی حضرت. تو ایسا، تو یہاں بھی دیکھو وہی بات ہے. سو اللہ تعالیٰ صرف ایام معدودات، چند دن کے روزے رکھو، اللہ وہ بول رہا. اب کتنے دن رکھنا وہ قرآن میں نہیں ہے، کتنے دن رکھنا ہے، کون سے مہینے میں رکھنا ہے، وہ سب چیزیں اللہ حدیث کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر وہاں ارشاد فرماتی ہے. تو حدیث کی روح سے اگر دیکھیں گے تو وہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور وہ 30 روزے ہیں یا 29 روزے. تو ایک تیسرا پیغام، اس کے اندر سبق یہ، تیسری بات، انہیں چنے چند دن کے روزے، ایک ماہ کے روزے، رمضان کے روزے. چوتھی بات، اب تم میں سے اللہ تعالیٰ کے دیکھو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر ایک آسانی اور ایک بندوں پر مہربانی اللہ کی. اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہو
یا پھر سفر پر ہو تو وہ آدمی کیا کرے؟ اگر اس کے رمضان کے در روزے چھوٹ جائیں تو وہ آدمی بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اب یہاں بیماری سے مراد چھوٹی موٹی بیماری نہیں، بڑی بیماری ہے، اب بیماری میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو بولے تو پھر اس کے لیے بعد میں رمضان میں اگر روزے چھوٹ گئے تو بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ نہیں، بیماری اتنی بڑی نہیں ہے، روزہ رکھنے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، تو روزہ رکھنے سے وہی ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ کا عام مطلب وہی ہے کہ آدمی بہتر ہے کہ ان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھو۔ تو ایک بات تو یہ۔ چوتھی بات، بیمار ہے یا سفر پر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہی، پھر بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ چھوڑنے کا مطلب اللہ معاف کر دیا بالکل نہیں، بعد میں اس کی قضا پوری کر لینا۔ وعلی الذین یطیقون، پانچویں بات کیا؟ پہلے کل بتایا نہیں میں، پہلے زمانے میں روزوں کا حال کیا تھا کہ پہلے زمانے میں جب اسلام آیا تھا، روزے فرض ہوئے تھے، تو اس وقت میں آدمی کو روزہ رکھنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی ان کو۔ فدیہ، آدمی کو ایک غریب کو کھانے کا انتظام کر دینا ایک وقت کا، تو طاقت ہوتے ہوئے بھی روزے کا فدیہ دیتے تھے ایک مسکین کو۔ لیکن اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم نہیں رہا۔ اب طاقت ہوتے ہوئے بھی صدقہ دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے، غریب کو ایک فطرہ دے دیں گے، یہ نہیں چلے گا اب۔ یہ کل کے آج وہ سبق آنا تھا۔ تو یہ دوسری آیت جب نازل ہوگی، جب تم رمضان کو پالو تو روزہ رکھو، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم نہیں رہا۔ تو یہ ایک بات ہے کہ جب شروع اسلام میں روزے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی فدیہ دینے کا حکم تھا شروع میں، بعد میں پھر دوسری آیت نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو وہ ایک بات ہے۔ چھٹی بات، اب جو آدمی اپنے دل کے شوق سے، خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے گا، مطلب روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، تو پھر وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، وہ بہتر ہے اس کے لیے روزہ رکھنا۔ روزہ چھوڑنے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر تم اس کو ثواب کو، اس کے اجر کو، اس کی حقیقت کو جانتے ہو تو پھر تم روزہ رکھو، یہ بہتر ہے۔ یہاں اتنی بات رکھو، کل آئندہ کی باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے کے احکامات کو، روزے کے مقصد کو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔